السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، گزشتہ دو جمعوں سے ہماری گزارشات کا عنوان تھا آذان۔ تو پہلے جمعے ہی میں نے عرض کیا تھا یہ جو سورہ جمعہ کی آیات ہیں ان کے اوپر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد میں کروں گا، لیکن آذان کا موضوع ہمارا کچھ لمبا ہو گیا، لیکن الحمدللہ احباب کو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ اللہ پاک اپنے فضل سے جو بھی کہیں سنیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ان آیات کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے، اس آیات کو سمجھیں گے تو قرآن حکیم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ اس آیت میں سب سے پہلا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ پہلا حکم جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں نازل کیا وہ یہ ہے کہ جب آذان جمعے کی آذان ہو جائے تجارت چھوڑ دو، لین دین بند کر دو، کاروبار فیکٹری دکان بند کر دو، اور فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ کے لیے تیاری پکڑو اور نماز جمعہ میں پہنچنے کے لیے کوشش شروع کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ عمل تمہارے لیے بڑا بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں کچھ علم ہے تو یہ عمل تمہارے لیے بڑا بہترین ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔
اب نماز جمعہ کی آذان کے وقت اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تجارت بند کر دو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ پہلی آذان، جمعے کی 2 آذانیں ہوتی ہیں نا، پہلے جمعے کی ایک ہی آذان تھی، پھر بعد میں 2 آذانیں ہوئی تاکہ لوگ پہلی آذان کے وقت تیاری کر لیں اور دوسری آذان سے پہلے پہلے جمعے پر پہنچ جائیں۔ یہ جو پہلی آذان ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس آذان کے بعد تجارت کرنا مکروہ ہے، پہلی آذان کے بعد، اور دوسری آذان کے بعد تجارت کرنا حرام ہے۔ جب دوسری جمعے کی آذان ہو جائے اپنا کاروبار چھوڑ دو اور جمعے کی طرف آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے ہاں اہمیت ہے اپنی خواہشات کی یا رسم و رواج کی۔ ہم رسم و رواج کے تحت تو اپنی دکان بند کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے تحت ہم دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ 10 محرم ہے، اب ہماری خواہش ہے یا رسم ہے، ہر آدمی اپنا کاروبار کرنا، دکان کھولنے کو حرام سمجھتا ہے نہیں عقیدہ کہ 10 محرم کو کاروبار نہیں کرنا، دکان نہیں کھولنی، ڈیوٹی نہیں کرنی، ورنہ پتہ نہیں کیا افتاد آ جائے گی۔ ہاں وہ صرف ہماری رسم ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری خواہش ہو سکتی ہے، اسلام کا، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے احکام کا، نبی کے طریقے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب جمعے کی آذان ہو جائے اپنا کاروبار بند کر دو۔ وہاں پورا دن 10 محرم کو ہم کاروبار بند کر دیتے ہیں اپنی خواہش کی وجہ سے یا رسم کی وجہ سے۔ یہاں پہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ کوئی اپنی دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری نظر میں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کی اہمیت۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نام کے مسلم ہیں، کام کے مسلم نہیں ہیں۔ ہم دعوے میں مسلمان ہیں، عمل میں ہماری حالت یہ ہے۔ اب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، لین دین بند کر دو اور اپنی دکان، اپنا کاروبار، فیکٹری بند کر دو۔ لیکن ہم بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ہمارے بازاروں میں جمعے کے لیے دکانیں نہیں کھلی رہتی؟ کتنے فیصد ہمارے مسلمان ہیں جو جمعے کے لیے اپنی دکان بند کرتے ہیں؟ گنتی کے لوگ ہوں گے جو جمعے کی آذان کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے اپنی دکان بند کر دیتے ہیں۔ کیوں بند نہیں کرتے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پہلی وجہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعے کی آذان کے بعد کاروبار کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، پہلا مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ، جن کو پتہ بھی ہو ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ اس کو، اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو ہم اتنا غیر اہم، غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہماری خواہش، ہمارے رسم و رواج بہت آگے ہیں۔ میں نے ایسے تاجر بھی دیکھے جو فرض نمازوں کے لیے اپنی دکانیں بند کرتے ہیں، فرض نمازوں کے لیے اپنی دکان بند کرتے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا ان کی دکان کے باہر گاہک کی لائن لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے تجارت کریں گے، تو اللہ نے گاہک بھیج دی ہے نا۔ پھر ہم دکان اس لیے نہیں بند کرتے کہ گاہک آئے گا تو واپس چلا جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور وہ گاہک جس اللہ نے بھیجا وہ اللہ بعد میں بھی بھیج سکتا ہے، بس یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو پہلا اس آیت کریمہ میں حکم کیا ہے کہ جب آذان ہو جائے اس کے بعد اپنا کاروبار بند کر دو، لین دین ختم۔ بلکہ ہمارے بڑا بزرگ تو اس بات کا اتنا اہتمام کرتے تھے، عجیب بات ہے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جمعے کی دوسری آذان کے بعد اگر گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہے تو وہ پٹرول نہیں ڈلواتے تھے۔ وہ بھی لین دین ہے نا، آپ نے ایک چیز خریدی، اس کے پیسے دیے،
وہ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں قرآن کے اس حکم کی مخالفت نہ ہو جائے. وہ ضرورت ہے پٹرول ڈلوانا، وہ کہتے تھے جمعے کے بعد ڈلوا لیں گے. جمعے کے بعد اتنی احتیاط کرتے تھے. تو اس لیے اب آپ جو کاروبار کرنے والے ہیں، جہاں جہاں تک میری یہ آواز جائے، وہ اپنے ذمے یہ کر لیں کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد اپنا کام بند کر دیں، جمعہ ادا کریں اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر لیں. میری کتاب ہے کشائش رزق کے شرعی نسخے، جس میں رزق بڑھانے کے میں نے طریقے لکھے ہوئے ہیں. حدیث مبارکہ سے جتنے رزق بڑھانے کے طریقے ہیں، گھٹانے کے طریقے ہیں، وہ سارے اس کے اندر میں نے جمع کیے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر یہ مستقل یہ مضمون ہے، میرا عنوان ہے کہ جمعے کے بعد جو تجارت کی جائے اس کے اندر برکت ہے. جمعے کے بعد جو کام کریں گے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. پہلے ہمارے ہاں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی نا، پھر اتوار کی چھٹی ہو گئی، تو بہت زیادہ حضرات علماء کرام نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ جمعے کی ہی چھٹی ہونی چاہیے. اس پہ پھر میں نے مضمون بھی لکھا تھا کہ، اور میں نے اسی روایت کا حوالہ دیا تھا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد تجارت میں برکت ہے. یہ تخفیف کی جائے کہ جمعے کی نماز میں جمعے کے بعد دکانیں کھولی جائیں، لیکن وہ جمعے کے بعد جو دکانیں کھلیں گی اس میں اللہ پاک بڑی برکت عطا فرمائیں گے. وہ میں انشاءاللہ مضمون مختصر آپ کو سناتا ہوں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پہلا حکم جو دیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اپنا کاروبار لین دین بند کر دو، جمعے کی تیاری کرو، جمعے کے لیے آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے. جمعے کو چھوڑنے کا عذر کیا ہے؟ سفر. مسافر کے اوپر جمعہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی مقام پہ چلا گیا ہے تو پھر وہ جمعہ پڑھے. ایسا بیمار جو مسجد میں نہیں آ سکتا اس کے اوپر جمعہ نہیں ہے، یا دماغ میں خلل آ گیا ہے اس کے اوپر جمعہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہر آدمی کے اوپر جمعہ ہے. عاقل بالغ مسلمان جو مقیم ہو اس کے اوپر جمعہ ہے. جو آدمی بلا عذر، یہ جو میں نے 2-3 عذر بتائے ان میں سے کوئی عذر اس کے ساتھ نہ ہو، وہ بلا عذر جمعہ چھوڑ دے، لگاتار 3 جمعوں میں وہ حاضر نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب میں وہ منافق لکھا جاتا ہے. 3 جمعے چھوڑنے کا اتنا نقصان ہے. 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ کی کتاب میں وہ منافق لکھا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو جمعے کی پرواہ نہیں ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت میں جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے اللہ رب العزت اس آدمی کے دل میں غفلت پیدا کر دیتے ہیں. وہ جمعہ چھوڑ کے یہ سمجھے کہ میں نیکی کر لوں گا، میں نمازی بن جاؤں گا، میں قرآن پڑھ لوں گا، میں کوئی ذکر اذکار کر لوں گا، وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر غفلت ڈال دیتے ہیں، پھر نیکی اس سے نہیں ہو سکتی. کوئی خیر کی توقع اس سے نہ کرنا کہ وہ نیک کام کر لے گا، وہ سچ بول لے گا، وہ ایماندار ہوگا. آپ اس کو کوئی بات بتائیں گے تو وہ آپ کی بات کو راز رکھے گا. ایسا آدمی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کے دل میں غفلت ہے، شیطان اس کا ساتھی ہے. اللہ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہو گیا. یہ 3 جمعے چھوڑنے کا نقصان ہے. اور جن ہمارے مسلمان بھائیوں نے کبھی زندگی میں ایک آدھی دفعہ جمعہ پڑھا ہو، ان کی غفلت کا کیا عالم ہوگا اور ان کی گمراہی کس درجے کی ہوگی. الامان الحفیظ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 جمعے چھوڑنا آدمی کو منافق بنا دیتا ہے. 3 جمعے چھوڑنا آدمی کے اندر دل کے اندر غفلت پیدا کر دیتا ہے. اس غفلت کا اثر کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تم جمعے کی تیاری میں کوشش کرو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کے، سب چیزیں چھوڑ کے
مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک خدا نہ خواستہ پانی کی قلت آ جائے، حلوکی میں پانی نہ ملے، پینے کے پانی کی قلت پڑ جائے، اور پتہ چلے کہ باہر گورنمنٹ نے ایک ٹینکر بھیجا ہے پانی کے لیے، جس کو یہ آواز پہنچے گی اس کا حالت کیا ہوگی؟ حضرات مفسرین نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا بلاوا آ گیا، اب سب کچھ ایسے بند کر دو جیسے پانی لینے کے لیے تم دوڑو گے، لپکو گے، سبقت کرو گے، اس طرح نماز جمعہ کے لیے تم سبقت کرو اور نماز جمعہ میں حاضری کی کوشش کرو۔ جو آدمی، حدیث پاک میں ہے نا، جو جمعے میں پہلے آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ اجر اونٹ کا۔ کس کا اجر ملے گا؟ اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو اجر ملے گا گائے کا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ملے گا بکری کا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ملے گا بطخ کا صدقہ کرنے کا، اور پھر جو مرغی کا، اور آخر میں انڈے کا۔ اور جب مؤذن آذان، دوسری آذان، جب مؤذن دوسری آذان کے لیے کھڑا ہو جائے، خطیب منبر میں بیٹھ جائے، مؤذن دوسری آذان کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ فرشتے وہ کتاب بند کر کے خود بھی خطبے میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے تک حاضری لگ رہی ہے، کسی کو اونٹ کا ثواب مل رہا ہے، کسی کو مل رہا ہے گائے کا، بکری کا، مرغی کا، انڈے کا، اور پھر جب پہنچ گیا وقت دوسری آذان کا، اب فرشتوں نے وہ نامہ اعمال بند کیا، وہ کتاب جس میں اجر و ثواب لکھا جا رہا تھا وہ بند کر دیا۔ اب بعد میں آنے والے جمعہ پڑھیں گے لیکن وہ جو اجر و ثواب تھا وہ کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے جمعے میں پہلے آنا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ میں داخل ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے میں پہلے آنا، جمعے میں جلدی کوشش کریں پہلے آنے کی، جلدی کوشش کریں پہنچنے کی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعے کے دن تیاری کر کے آئے، جمعے کی تیاری کر کے آئے، جمعے کی تیاری کیا ہے؟ غسل کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تاخیر سے جمعے میں پہنچے، حضرت عثمان تاخیر سے جمعے میں پہنچے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے حضرت عمر کا دور خلافت تھا۔ حضرت عثمان جب مسجد میں داخل ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عثمان اتنی تاخیر سے جمعے میں پہنچے ہو؟ عرض کی کہ میں اذان کے بعد جمعے کی تیاری میں لگ گیا تھا، وضو کر کے تو کپڑے بدلتے ہوئے تو بس میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر نے اسی وقت گرفت کی، عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعے کے دن غسل کی تاکید کرتے، بغیر غسل کے آگے ہو، اللہ کے نبی کی حکم کی نافرمانی کی، بغیر غسل کے آگے ہو۔ حضرات صحابہ کو اتنی بات بھی قبول نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کی تاکید فرمائی کہ جمعے کے دن غسل کرو، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگاؤ۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سہ سکتا ہے، جو آدمی سہ سکتا ہے، وسعت ہے، وہ جمعے کے دن کے لیے الگ سوٹ سلوا لے۔ جو جمعے کے عید کے لیے سلواتے ہیں نا، عید کے لیے ہم سوٹ سلواتے ہیں نا، اسپیشل سوٹ، تو اللہ کے نبی کے ارشادات کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی سہ سکتا ہے کہ وہ جمعے کے دن الگ سوٹ سلوا لے، جو جمعے کے دن پہنا کرے۔ کوشش کریں گے سب، ہم الحمدللہ سب سہ سکتے ہیں، ایک سوٹ کو مشکل تو نہیں نہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت میں جمعے کے دن کا ایک سوٹ سلوا لیں، وائٹ کلر کا۔ اللہ کے نبی کو سفید رنگ پسند تھا نا، تو وائٹ کلر کا ایک سوٹ سلوا لیں جو جمعے کے جمعے پہنا کرے، وہ مخصوص کر لے جمعے کے دن کے ساتھ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی کمپنی ہے بڑی، ان کے ہاں جمعے کے دن یونیفارم ہے، باقی دنوں میں کوئی یونیفارم نہیں ہے، جمعے کے دن ان کا یونیفارم ہے۔ کیا کہ سب پورا آفس، مالک سے لے کر صفائی کرنے والے تک سب سفید جوڑا پہنتے ہیں، کالی بیس کوٹ پہنتے ہیں، جمعے کے دن بیس ان کا یونیفارم ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں نے کہا میں خود بھی پورا کروں اور پورے سٹاف کو پورا کراؤں۔
تو جن کو سچی محبت ہوتی ہے پھر وہ ان کی محبت ایسی ہوتی ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو اور خوشبو لگاؤ اور پہلے جمعے میں حاضر ہونے کی کوشش کرو، اور اگر تاخیر سے آئے ہو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، پھر آگے آنے کے لیے لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کرنا آؤ، پھر جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس طرح جمعہ پڑھے گا کہ جمعے کے دن غسل کرے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، صفائی ستھرائی کا خیال کرے گا۔ صفائی ستھرائی ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی۔ باطنی صفائی بھی، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے بھی مسئلہ، باطنی صفائی کا بھی دھیان رکھا کریں۔ آج کل ہمارے نوجوان یہ باطنی صفائی کے معاملے میں بڑے نالائق ہیں، باطنی صفائی کا بھی دھیان رکھا کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 7 دن میں جو آپ کے جسم کے اضافی بال ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، یہ ہے احسن درجہ، سب سے بہترین درجہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ 15 دن میں کرو، یہ ہے اعتدال والا۔ اور اس کی لمٹ کیا ہے؟ آخری 40 دن سے پہلے صاف کر لو۔ 40 دن بھی صاف نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو گئے۔ تو ظاہری صفائی بھی باطنی صفائی بھی، ساری صفائی کا خیال کر کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جو آدمی جمعے میں آتا ہے اور پھر دھیان رکھتا ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتا ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، یہ خطبہ بڑے دھیان سے سنتا ہے، یہ خطبہ بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ یہ ایک بات اور بھی آپ کو مسئلہ بتا دوں، یہ جو جمعے کی دوسری آذان ہے نا، جمعے کی دوسری آذان، اس سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک، جو عربی کا میں خطبہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، جمعے کی آذان شروع ہونے سے خطبہ ختم ہونے تک، اس وقت میں آپ نہ کوئی بات کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت میں کیا ہے؟ ادب سے بیٹھنا۔ کیا کرنا؟ ادب سے بیٹھنا۔ یہ ہے شرع، یہ ہے سنت، یہ ہے اللہ کے نبی کا حکم، ادب سے بیٹھنا۔ ادب میں آپ جیسے بھی سہولت سے بیٹھ سکیں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، لیکن یہ ہاتھ باندھ کے اور ایسے چھوڑنا یہ ویسے ہی لوگ کرتے ہیں، اس کا شرعاً کوئی وہ وجود نہیں ہے۔ ادب سے بیٹھنا اللہ کے نبی کا حکم ہے، سکون سے بیٹھنا۔ بچے شرارت کر رہے ہیں خطبے میں، آپ ان کو بھی منع نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطیب خطبہ دے، آذان سے خطبے کے درمیان یہ وقت ہے سارا، جب خطیب خطبہ دے اس وقت توجہ سے خطبے کو سننا۔ یہاں ایک بات اور یاد آ گئی، یہ جو دوسری اذان ہم پڑھیں گے نا ابھی، جو سنتوں کے بعد دوسری اذان ہوگی، اس کا جواب نہیں ہے۔ ہر اذان کا جواب ہے نا، جیسے میں نے پچھلے جمعے کیا تھا، اس اذان کا جواب نہیں ہے۔ اس اذان میں خاموش بیٹھنا ہے۔ اس اذان میں کیا کرنا ہے؟ خاموش بیٹھنا ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جیسے آپ نماز میں ہوتے ہیں سیم اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ حدیث عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح جمعہ پڑھے گا، صفائی ستھرائی پاکیزہ جمعہ، غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، مسجد میں سکون سے آگے بیٹھا، خطیب کا خطبہ سنا، توجہ سے سنا، اس میں کوئی لغو حرکت نہیں کی، تو اللہ رب العزت اس آدمی کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو جمعے کے دن یہ کریں، اور پھر جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے جو کام بتائے، سورہ کہف پڑھیں، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اللہ رب العزت اس آدمی کو دجال کے فتنے سے بلکہ ہر فتنے سے بچا لیں گے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا سورہ کہف کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن کو میرے اوپر زیادہ درود پاک پڑھا کرو، زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ جمعے کی رات کو جو گزر گئی اور جمعے کے دن میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، جمعے میں پہلے آنا چاہیے، تیار ہو کے آنا چاہیے، لاڑے بن کے آنا چاہیے۔ ویسے ہم نے کہیں دعوت پہ جانا ہو ایسے پورے لاڑے بن کے جانتے ہیں نا، دلہا بن کے جانتے ہیں۔ ندیم صاحب آپ کو اگر وزیر اعلیٰ صاحب بلا لیں کہ آئیں ذرا آپ سے گفتگو کرنی ہے تو آپ کیسے بن کے جائیں گے؟ سچ سچ بتائیں۔ پورا زور لگائیں گے تیاری میں؟ بھائی صحیح صاحب لاؤ گے نا؟ تازہ ڈی جی تمہیں بلا لو، پورا زور لاؤ گے نا؟ بابر صاحب تسی بھی لاؤ گے تو سب لگائیں گے۔ کوئی بھی بڑا افسر بلا لے سب زور لگاتے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں ہمیشہ یہ ان کی عادت عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے شیخ تھے رحمہ اللہ، جنت البقیع میں دفن ہیں، ان کا بھی یہ معمول تھا۔ ہم خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ حضرت نماز میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو کے بعد وہ خوشبو لگاتے تھے، مسجد میں آنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے، تو مسجد میں جب وہ آتے تھے پتہ چل جاتا تھا کہ شیخ نماز میں آئے، خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رہا تھا ہر نماز کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایسے تیار ہوتے تھے جیسے نکاح کے لیے کوئی دلہا تیار ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ تکلف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نے تو اللہ نے خود بیان فرمایا سورہ مائدہ میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرو۔ میں تو قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہوں، تو ہر نماز کے لیے تو ہم نہیں کر سکتے، جمعے کے لیے تو کر سکتے ہیں۔ تو تیار ہو کے، پوری طرح تیار ہو کے جو آدمی جمعے میں آئے گا اللہ رب العزت پھر اس آدمی کی حاضری قبول فرمائیں گے، اور جو اتنے اجر و ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو آدمی جمعے کی نماز کے بعد تجارت کرتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب تم جمعے کی نماز ادا کر چکو تو اب تم تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ایک صحابی ہے عراق ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب جمعے سے فارغ ہوتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے اللہم انی احببت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلی وانت خیر الرازقین۔ اس کا ترجمہ، وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ اے اللہ تو نے جمعہ ہمارے اوپر فرض کیا، میں نے ادا کر لیا۔ احببت دعوتک، میں نے تیری پکار کو پسند کیا، اپنا کاروبار چھوڑا اور تیری پکار میں حاضر ہو گیا۔ وصلیت فریضتک، اور میں نے نماز ادا کی، جمعے کی نماز فرض ہے نا، وہ میں نے فرض پورا کیا۔ وانتشرت کما امرتنی، اب میں اپنے رزق کی تلاش میں نکلنے لگا ہوں جیسے تو نے حکم دیا تھا۔ وانتشرت کما امرتنی، جیسے تو نے حکم دیا ہے نا قرآن میں، اب رزق کے لیے نکلو، اب میں نکلنے لگا ہوں۔ فارزقنی من فضل، فارزقنی من فضل، اب اللہ اپنا فضل مجھے عطا فرمانا۔ کیسا خوبصورت جملہ ہے۔ اے اللہ اب میں تیرے حکم کے مطابق سارے کام کر لیے، اب تیرے حکم کے مطابق رزق تلاش کرنے کے لیے نکلنے کا ہوں، اب مجھے برکت عطا فرمانا، برکت والا رزق عطا فرمانا۔ ابن کثیر نے، تفسیر ابن کثیر نے اس روایت کے اوپر یہ مضمون درج کیا ہے کہ جو آدمی جمعے کے بعد تجارت کرتا ہے، جمعے کی اذان ہوئی بند کر دیا، یا اس نے دکان ہی جمعے کی نماز کے بعد کھول لی، جو آدمی جمعے کی نماز کے بعد تجارت کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا یہ مشاہدہ ہے، بزرگوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو 70 گنا برکت عطا فرماتے ہیں۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔